بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں دیکھنے والوں کو ڈاکٹر شوکت فاروق کا سلام پہنچے، اور دنیا کے جس کونے میں جہاں پر ہیں اللہ آپ کو خوش و صحت مند رکھے۔ آج ہم بات کریں گے کوڈنگ لینگویج کی، اور اس کی آج کل کی تعلیم میں نظام میں کیا اہمیت ہے۔ پچھلے ولاگ میں نے تعلیم کی اہمیت کا ذکر کیا تھا، تو آج کل جو ماڈرن تعلیم ہے اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ آج کل، کیونکہ ہم ڈیجیٹل دور میں رہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہمارے ارد گرد چاروں طرف کمپیوٹر ہیں، یا وہ مشینیں یا وہ چیزیں ہیں جو کمپیوٹر سے چلتی ہیں۔ تو کمپیوٹر سے بات کرنے کے لیے جو کمپیوٹر میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہارڈ ویئر ہے، جیسے کمپیوٹر ہے آپ کا، یا آپ کا یہ جو موبائل فون ہے، یا سیل فون جس کو آپ کہتے ہیں، یا آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، یہ تو ہارڈ ویئر ہے۔ لیکن آپ ان پہ جب کام کرتے ہیں تو اس کو آپ نے انسٹرکشنز دینی ہوتی ہیں، جسے وہ سافٹ ویئر کہتے ہیں یا لینگویج۔ تو اس کے لیے ایک خاص ایجوکیشن ہے جو آپ کو تعلیمی اداروں میں ملتی ہے، کہ آپ نے کس طرح اس کے لیے سافٹ ویئر لکھنا ہے تاکہ وہ کمپیوٹر سمجھ سکے اس چیز کو اور وہ کام کر سکے۔ تو اس کے لیے تو آپ کو باقاعدہ تعلیم چاہیے۔ لیکن آج کل ایک جو نیا ایریا شروع ہوا ہے اس کو کہتے ہیں کوڈنگ، اور کوڈنگ جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو کوئی پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو خود ہی شوق ہو تو آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں، اور اس کو ایز اے فن کے طور پہ یا ایز اے گیم کے طور پہ سیکھتے ہیں۔ تو اس کو اگر آپ جتنی جلدی عمر میں، یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ کنڈر گارڈن میں اس کو انٹروڈیوس کر دیں تو وہ بچے جو اس کوڈنگ لینگویج کو سیکھ جاتے ہیں تو وہ مستقبل میں بہتر پرفارم کریں گے، اور ان کو اپنا مستقبل میں ایریا سلیکٹ کرنے کی جس میں وہ جانا چاہتے ہیں وہ زیادہ آسانی ہوگی۔ تو یہ میں انٹرنیٹ پر دیکھ رہا تھا، تو اس کے کیا فائدے ہیں جسے ہم کوڈنگ کہتے ہیں، اور اس کو آپ ایلیمنٹری اسکول میں یعنی کہ 5ویں جماعت میں ہی انٹروڈیوس کر دیں، یا جو آج کل کے ہمارے بچے ہیں، چھوٹے بچے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہی وہ ان کی گیمز جو ہیں وہ ساری کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہیں۔ شاید یہاں پہ تو ہر ایک بچہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن باہر کے ملکوں میں تو وہ 3-4 سال کی عمر میں وہ ساری گیمز کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ان کی یہی کوڈنگ لینگویج جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو اس کے مین فوائد ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ 12 فوائد ہیں جن بچوں کو کوڈنگ لینگویج آتی ہے۔ سب سے پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ اس سے پڑھنے لکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ اس سے آپ کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو یہ دو متضاد چیزیں تھیں، پڑھنا لکھنا اور اس کا شوق ہونا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جب تک وہ مولا بخش نہ ہو۔ تو بہرحال یہ ترقی ہے کہ آج کل کے زمانے میں ماشاءاللہ اگر یہ چیزیں آپ کھلونے بچوں کو لا کر دے دیں تو یہ ان سے لکھنے پڑھنے کا ان میں شوق پیدا ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے ان میں حساب کتاب کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ حساب کتاب تو ہمارے یہاں بڑے بڑے کاروباری لوگ نہیں کرتے ہیں، ہر چیز زبانی چلتی ہے، لکھنے کا تو یہاں بالکل کسی کو شوق ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چیز جو ہے آپ اس کو حساب کتاب میں انٹروڈیوس کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس کو بچپن سے ہی آپ اس کے جیسے کہتے ہیں نا گھٹی میں ڈال دینا، اس کے ڈی این اے میں ڈال دینا۔ اور تیسری چیز ہے کہ اس کو پرابلم کو سمجھنے کی اور اس کو سلجھانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ہم جیسے لوگوں کو ابھی تک نہ تو کوئی پرابلم سمجھ آتی ہے نہ وہ سلجھائی جاتی ہے، سوائے یہ کہ ہم گھروں میں چیخ چاخ لیتے ہیں، غصہ ایک دوسرے پہ نکال لیتے ہیں، لیکن کبھی کوئی پرابلم کو ڈیل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر سیکھنے میں مدد کرتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کے زمانے میں ہر شعبے میں کمپیوٹر ہے۔ اگر آپ کلرک بھی بھرتی ہوں گے تو آپ کو کمپیوٹر آنا چاہیے، کسی کے دفتر میں جائیں آپ کو وہاں کمپیوٹر پڑا ہوا نظر آ جائے گا۔ تو لہذا اب آپ کو زندگی جو ہے نا وہ اب آپ کی جو ہے وہ
کمپیوٹر ہے. اور اس کے علاوہ جو پانچواں ہے وہ یہ کہ اس سے بچے میں خود اعتمادی اور خود مختاری آتی ہے. اب یہ اتنی بڑی صلاحیت ہے کہ ہم میں تو آپ کو اپنی قوم کا تو معلوم ہی ہے کہ ہم میں خود مختاری کتنی ہے اور خود اعتمادی کتنی ہے. ہم تو کشکول لیے گھومتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں اتنی اہم ہیں کہ بچے میں اگر خود مختاری اور خود اعتمادی آ جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کوئی کاروبار نہیں کرتے کیونکہ اس میں رسک ہے. ہمیں نوکری قبول کر لیں گے کیونکہ ہمیں انسٹرکشنز لینے میں مزہ آتا ہے اور جو کہا باس نے وہ ہم نے کام کر کے دے دیا اور ہمارا کام ختم ہو گیا. یہ سوچنے کا کام جو ہے نا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. تو نمبر 6 جو ہے یہ ہمیں ایز اے ٹیم کے طور پر کام کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ہمیں اس میں صلاحیت پیدا کرتی ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ بغیر ٹیم کے آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے جب تک آپ کی ٹیم صحیح نہ ہو اور اس میں لوگ ایک دوسرے کی مدد نہ کریں. تو یہ جو ماڈل ہے نا ہمارے یہاں, جس طرح آج کل آپ سیاست میں ماڈل دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خان صاحب کے ارد گرد جو ٹیم کا ہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ وہ ابھی تک ایک یونیفارم ٹیم نہیں بن سکی اور لوگ ایک دوسرے کی اس میں ہیلپ نہیں کر رہے بلکہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. جو چائنا کا ماڈل تھا اور ان کی ڈیولپمنٹ کا ماڈل یہ تھا کہ وہاں پر جو مینیجر ہے اس کی اس وقت پروموشن ہوتی تھی جب وہ ہر ایک ممبر کو اس کا جو لیول آف تھنکنگ ہے وہ اس کو بڑھاتا تھا. صرف یہی نہیں کہ اس کی اپنی کارکردگی بہتر ہے تو اس کی پروموشن ہوتی جاتی ہے, نہیں, بلکہ یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے ٹیم ممبرز کی صلاحیت کو بہتر کرے. اور نمبر 7واں یہ ہے کہ یہ کرٹیکل تھنکنگ جسے تنقیدی سوچ کہتے ہیں یہ بڑھاتی ہے. اس میں مطلب ہم تو ہر چیز پہ تنقید کرتے ہیں, برائے تنقید نکتہ چینی کرنے, لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ پازیٹیو تنقید یا وہ تنقید جس سے اس میں کام میں بہتری آئے وہ ہم میں موجود نہیں ہے. لیکن یہ گیم یا جو کوڈنگ لینگویج ہے یہ اس میں سیکھنے میں ہیلپ کرتی ہے. اور اس کے بعد جو 8ویں چیز ہے یہ بچے کی جو ہے سیلف اسٹیم جو ہے خود اعتمادی یہ بڑھاتی ہے اور اس میں مقابلے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے. جس طرح ٹیم میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی یا بطور ٹیم آپ کام کرتے ہیں تاکہ ہم دوسری ٹیم سے سیکھ سکیں, تو یہ کوالٹی بھی پیدا کرتی ہے. اور 9ویں چیز یہ ہے کہ یہ بچے میں کریٹیوٹی یعنی کہ نئی چیزیں کرنے کا شوق پیدا کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کو اگر ایک کھلونا لا کے دیں وہ 5 منٹ میں اس کا دل بھر جاتا ہے تو اسے کوئی نئی چیز بنانی ہوتی ہے. تو آج کل تو آپ بچوں کو بلاک لا کے دے دیتے ہیں تو وہ اس بلاک سے نئی چیزیں بناتے رہتے ہیں اور اسی میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں. تو یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس سے ان میں کریٹیو تھنکنگ آتی ہے. اس کے بعد جو نمبر 10 ہے ان میں معلومات حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے جسے ہم ریسرچ کہتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ ریسرچ کرانا تو کہیں سکھاتا ہی نہیں ہے. اس میں تو سوائے رٹے کے اپنے رٹا مارنا ہے, امتحان کا سوال آئے گا وہ آپ نے پاس کر لینا, آپ نے آگے چلا جانا ہے. یہاں تک کہ ہمارے BA MA جو ہم جیسے لوگ PhD بھی کر کے آ جاتے ہیں وہ PhD میں تو 1-2 پیپر لکھ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد جب ہماری نوکری پکی ہو جاتی ہے تو ہم 1-8 پیپر بھی نہیں لکھتے. مطلب ہمیں شوق ہی نہیں ہے ریسرچ کرنے کا کیونکہ اس لیے محنت کرنی پڑتی ہے, انفارمیشن تلاش کرنی پڑتی ہے, تجربے کرنے پڑتے ہیں, وہ ہم میں وہ صلاحیت نہیں ہے. اس کے بعد یہ جو 11ویں ہے یہ مشکلات کا مقابلہ کرنا سکھاتی ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے زندگی میں کہ تعلیم کا تو اصل مقصد ہی یہی ہے کہ آپ نے مشکلات سے ڈرنا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, بلکہ ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. اور تعلیم جو ہے وہ آپ کو مقابلہ کرنا سکھاتی ہے. اور جو 12ویں چیز ہے جو بچوں میں وہ کوالٹی پیدا کرتی ہے یہ ان کی دلائل کی کیپیسٹی, ریزننگ کیپیسٹی بڑھاتی ہے. اس کے بعد ان میں آرگنائزیشن, تنظیم سازی کی کوالٹی بڑھاتی ہے. اور اس کے علاوہ
پلاننگ منصوبہ بندی. تو یہ 12 اتنی امپورٹنٹ کوالٹیز ہیں. اگر یہ آپ بچے میں یہ جو کنڈر گارٹن میں جا رہا ہے یا پرائمری اسکول میں جا رہا ہے, آپ اس کو اگر یہ گیمز ہی میں یہ چیزیں سکھا دیتے ہیں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ جب بڑا ہو کے ہائی اسکول میں جائے گا, کالج میں جائے گا, تو وہ کیا کیا چیزیں انجام دے سکتا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ آج کو اس کا آپ پسند آیا ہوگا. آج کی یہ ڈسکشن یہ میرے لیے بھی نیا ایریا ہے, لیکن ہمارے تو بچے ماشاءاللہ پڑھ لکھ کے بڑے ہو گئے ہیں, لیکن اب جو گرینڈ چلڈرن ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں تو میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کوڈنگ کر رہے ہیں, لیکن جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا اور سنا اور دیکھا تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ تو مطلب ہے خود بخود آٹومیٹیکلی یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں. تو یہ ہماری حکومت کو موجودہ تعلیمی نظام میں انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے, اور جتنی جلدی آپ کریں گے آپ کی قوم اتنی جلدی بہتر شہری بنے گی, اتنی جلدی پڑھی لکھی قوم بنے گی, اور آپ کا ملک ترقی کرے گا اور لوگوں کو روزگار ملے گا, اور دنیا کے مقابلے میں آپ ایک لیول پہ آ جائیں گے جہاں باقی دنیا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس پروگرام کو لائک کریں گے, شیئر کریں گے, سبسکرائب کریں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے, تاکہ آپ کے بچے, ہمارے بچے بھی جو موجودہ دور ہے اس میں اپنا جو صحیح رول ہے وہ پلے کر سکیں. مجھے اسی کے ساتھ آج اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.